مشاورت کیوں نہیں کر لی جاتی؟ تو شروع میں نے وضاحت کر دی تھی کہ ریاست کیا ہے. تو ریاست کا سب سے جو پہلا اہم جزو ہے وہ حکومت ہے، اور پوری ریاست کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے جواب دے ہے، جبکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ان سب کی جو فورموسٹ لائلٹی ہے وہ ریاست کو ہے. تو اس کو میں ذرا کلیریفائی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مقدمہ لگتا ہے اور اس میں کوئی ریاستی اہلکار جو ہے وہ فریق ہے، یا اس کا کوئی کانڈکٹ سامنے آتا ہے جو کانڈکٹ قانون کے مطابق نہیں ہے، تو عدالت کو بالکل حق ہے کہ اس کے خلاف اسٹرکچر پاس کرے، اس کے خلاف احکامات جاری کرے کہ قانونی کارروائی کی جائے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. یہ آئین کی جو شق ہے، آرٹیکل جو میں نے ابھی کوٹ کیا ہے، آرٹیکل 7 کی خلاف ورزی ہے. اور بالکل اسی طرح سے پارلیمان یا حکومت یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کیا کر رہا ہے. ہاں، اگر سپریم کورٹ میں چند مخصوص جج صاحبان نظر آئیں کہ وہ آئینی حدود یا قانونی حدود و قیود کو پامال کر رہے ہیں یا ان کی وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر نہیں رہ رہے، تو بالکل ان کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کو بھی قانون کے دائرے میں لایا جائے. قانون سے تو کوئی بڑا نہیں ہے، یہ جو ایک آئین سے بھی کوئی بڑا نہیں ہے. اس طرح کا زوم ہونا، خیال ہونا کہ آئین ہمیں دستک دے رہا ہے اور ہم آئین سے بڑے ہیں، تو یہ سوچ جو ہے یہ غیر آئینی سوچ ہے، یہ آئین کے منافی سوچ ہے. اور کوئی بھی اگر اس طرح کی سوچ رکھے گا تو پاکستان کے ہر شہری کا، ہر سٹیزن کا فرض ہے کہ وہ یہ باور کرائے کہ یہ سوچ جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے. ہم سب آئین کے تابع ہیں، آئین ہمارے تابع نہیں ہے کہ آئین ہمیں وہاں سے دستک دے گا اور پھر ہم شو کریں گے کہ ہم آئین سے بڑے ہیں. تو خدارہ ہم آئین سے بڑے نہیں ہیں. تو یہ جو دوسرا منطق جو دیا جا رہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2 کیسز چل رہے ہیں، اس میں نے ابھی پیچھے فالو کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی یہ جو قانون سازی ہوتی ہے ہم سے پہلے مشاورت کیوں نہیں کر لی جاتی. آپ سب جانتے ہیں کہ قانون سازی تو پارلیمان کا استحقاق ہے. قانون سازی کا عدلیہ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. عدلیہ سے جب قانون بن جاتا ہے تو عدلیہ کے پاس 2 رستے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قانون کے آگے سر تسلیم خم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قانون جو بن گیا اگر وہ کسی طرح سے بھی آئین کی کسی شق سے منافی ہے تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی یہ شق جو ہے یہ آپ نے وائلیٹ کر دی ہے، اس قانون کو لہذا ہم سیٹ اسائیڈ کرتے ہیں. عدلیہ کے پاس اختیار ہے، وہ ہائی کورٹ کے پاس بھی ہے ریٹ آف سرچررائی میں، اور وہ سپریم کورٹ کے پاس بھی ہے. لیکن یہ اس طرح کے معاملے جو ہیں بجائے اس کے کہ یہ ہائی کورٹ میں جائیں، یہ سارے کے سارے اب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. اور یہ جو 184(3) کی جورسڈکشن ہے، اس پہ بھی سپریم کورٹ کے اپنے ججز کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں کہ آپ اس کے کوئی پیرامیٹرز طے کریں، اس کا کوئی کرائٹیریا طے کریں کہ یہ جو سرچررائی کی ریٹ ہے وہ تو وہ شخص کر سکتا ہے جو ڈائریکٹلی اگریوڈ ہو. یہ ڈائریکٹلی 184(3) میں پورا لا چیلنج ہو گیا، اور یہ 2 جو نئے قوانین آئے ہیں ان کو اس طرح سے چیلنج کر دیا گیا. تو پھر یہ کہ ہم سے مشورہ پہلے کیا جائے، یعنی سپریم کورٹ سے مشورہ کیا جائے کہ پارلیمان نے قانون کیا بنانا ہے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چند ججز کے تابع ہے؟ یہ سپریم کورٹ کی بات نہیں، یہ چند ججز کی بات ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر سے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ جس طرح سے یہ بینچز بنے ہیں اور جس طرح سے پک اینڈ چوز ہوا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ریاست جو ہے یعنی پارلیمان جو ہے ہم سے پہلے مشورہ، پارلیمان ریاست ہے، عدالت کا ذکر کہیں نہیں ہے ریاست میں. پارلیمان ریاست ہے، حکومت ریاست ہے، عدالت کا ذکر ریاست کے اندر اس طرح سے نہیں ہے. تو عدالت تو تابع ہے، لیکن یہاں پہ عدالت میں کچھ لوگ جو ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ایسے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست سے بھی اوپر ہیں، ہم آئین سے بھی اوپر ہیں، ہم سب سے اوپر ہیں. انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ سے پوچھوں گا میں کہ ریاست اوپر ہے کہ آئین اوپر ہے؟ تو جی ریاست اوپر ہے. تو ریاست سب سے اوپر ہے، اور پھر آئین ہے.
اور پھر یہ باقی تمام ادارے آتے ہیں. تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ قانون سازی جو ہے وہ کیسے کی جانی چاہیے, اور قانون سازی میں ان سے, یعنی یہ ایک سپرا لیجسلیچر ہے کہ ان سے پہلے پوچھا جائے. یہ سوچ جو ہے, یہ سوچ میں سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی ہے, یہ ڈکٹیٹوریل سوچ ہے. اور اگر کوئی اس بات پہ, اس چیز پہ گھبرا رہا ہے کہ جی یہ کہ کنٹیمپٹ تو یہ پاکستان کی آئین کی ہو رہی ہے جب آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. تو خدا را یہ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں جج صاحبان میں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, وہ اپنی سوچ کو آئین کی, قانون کی تعظیم میں اس کو ڈھالیں, ریاست کی وفاداری میں اس کو ڈھالیں, نہ کہ ریاست سے بڑے بنے. اور اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمان ان سے پوچھے کہ کیا قانون بنانا ہے, ان کی رائے لے, تو کل کو پارلیمان بھی کہہ سکتی ہے, کل کو حکومت بھی کہہ سکتی ہے کہ جناب آپ جو فیصلہ جات دیتے ہیں اہم کیسز میں, آپ ہمیں ذرا پہلے ہم سے پوچھ لیا کریں, ہم سے بھی مشاورت کر لیا کریں تاکہ ہم اس فیصلے کو چیلنج نہ کریں. کبھی ایسا سوچ ریاست نے کبھی رکھی ہے؟ ریاست جو کہ یہاں ہے وہ یہ سوچ نہیں رکھ رہی, اور یہ جو ریاست کے تابع ہیں یہ سوچ رکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں ہے اور ریاست نیچے ہے. تو میں یہ جو ایک کنسیپچول ایک ذہن میں ایک ان کے جو ایک ایرر ہے, میں اس کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں. اور میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ہرگز اس کو اس طرف مت لے کے جائیں کہ ہم اپنی عدلیہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی عدلیہ کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو صاف طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم صرف اس مخصوص ہم خیال گروپ کے ساتھ نہیں ہیں جو کہ خود عدلیہ کے ساتھ نہیں ہے, جو کہ خود عدالتوں کے فیصلے نہیں مان رہا. انہوں نے خود ہی بینچز بنانے شروع کر دیے, خود ہی پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیا, کیسز بھی اپنی مرضی سے جدھر کوشش کی لگانے شروع کر دیے. وکلا جو ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے انہوں نے چننے شروع کر دیے, اور باقاعدہ یہ فیصلہ کیا کہ جب کوئی ادارے نے کوشش کی کہ کوئی وکیل کیا جائے تو وہاں پہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو وکیل یہاں پہ آلریڈی ایک ہے, تو ادارہ تو وکیل کوئی بھی ادارہ جو ہے, الیکشن کمیشن کی میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ تو وکیل ہی نہیں کر سکتا. اس کیس میں میں پیش ہوا تھا بطور وکیل کے, تو میں اب خاصا سینئر ہو گیا ہوں ایز اے لائر, اور میرا خیال ہے عدلیہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میری سینیورٹی پروفیشن میں بھی زیادہ ہے اب. تو مجھے یہ کہا گیا کہ جی یہاں پہ تو آلریڈی ان کے ان ہاؤس لائر ہیں ان کے الیکشن کمیشن کے, تو ان پہ کہا گیا جی وہ چونکہ وہاں ان ہاؤس لائر موجود ہیں تو لہٰذا آپ کی حیثیت میں آ گئے ہیں. تو میں نے کہا جی مجھے تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا, میں آیا تھا, اور انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں آپ یہ سپر سیڈ کیسے کر سکتے ہیں. سوال جو تھے لیگلی ارریلیونٹ سوال تھے, لیکن میں اس وقت بالکل سین نہیں کریٹ کرنا چاہتا تھا. ہم بہت صبر سے کام لیتے ہیں سب لوگ. ابھی ہمارے جو موجودہ اٹارنی جنرل ہیں وہ بہت صبر سے کام لے رہے ہیں, وہ بہت ٹیکٹفلی ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں, کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنا رہے. لیکن خدا را آپ اگر ہم صبر سے سب کام لے رہے ہیں, اگر ہم تمیز سے پیش آ رہے ہیں, اٹارنی جنرل صاحب عدالت کو عزت دے رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست جو ہے وہ بڑی کمزور ہے. ریاست آئین میں کمزور نہیں ہے. تو میں وہی مثال آپ کو دے رہا تھا, تو مجھے جب بار بار کہا گیا تو وہ میری کمزوری نہیں تھی. میں نے پھر ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا, اور میں نے چیف جسٹس سے کہا کہ جناب آپ نے لائر چننا ہے نا الیکشن کمیشن کے لیے, جس لائر کو آپ چاہیں گے ٹھیک ہے وہ لائر الیکشن کمیشن کی پیروی کرے. بہت بہت شکریہ سر, میں جا رہا ہوں. اور میں وہاں سے چلا گیا. اگلے دن پھر الیکشن کمیشن کے جو پوری ٹیم ہے, ان کے سیکرٹری وغیرہ, وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس کیس میں پیش ہوں. اور پھر جب میں پیش ہوا تو میں بڑا سینئر لائر ہوں, میں پھر کہوں گا, اور میں نے وہاں جا کے جب بات شروع کی تو مجھ سے بار بار پوچھا جا رہا تھا کتنی دیر 3 منٹ 5 منٹ 4 منٹ, یعنی کوئی مذاق کی بات نہیں ہے یہ, اٹس اے سیریس تھنگ. آپ ایک ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں. آئین میں کہاں اختیار دیا ہوا آپ کو کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں, لیکن آپ اس طرف چل پڑے. اور مجھے بات کرنا بھی وہاں مشکل ہو گیا تھا, لیکن بہرکیف میں نے تقریباً 25-30 منٹ اپنی بات کی, 2 ٹوک بات کی,
اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا, الیکشن کی ڈیٹ دے دی. اب یہ بھی میں آپ سب کو کہوں گا کہ ساری کتابیں کھول لیں, آپ پاکستان کا آئین کھول لیں, پاکستان کا سارے جو قوانین ہیں اسٹیچوٹس کھول لیں, اور مجھے کھول کے آپ اتنے سارے بیٹھے ہیں, مجھے کوئی بتا دے ایک کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز جب ہوں گے تو اس کی جو تاریخ ہے وہ صدر پاکستان, گورنرز اور سپریم کورٹ دے گا. انہوں نے فیصلے جو کیے وہ کیا, کے پی کے بارے میں کہہ دیا کہ تاریخ جو ہے وہ گورنر صاحب دیں گے, اور اس کے بعد کہہ دیا کہ پنجاب میں تاریخ صدر پاکستان دیں گے. دونوں فیصلے غلط تھے, صریحاً غلط تھے, آئین کے مطابق نہیں تھے, کیونکہ گورنر کے پی کے تو اس صورت میں تاریخ دیتے ہیں جہاں وہ اپنی صواب دید میں اسمبلی تحلیل کریں. صواب دید میں اسمبلی کب تحلیل ہوتی ہے؟ صواب دید میں تب تحلیل ہوتی ہے جب کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے اور اسمبلی میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ میجورٹی نہ کمانڈ کر سکے ہاؤس کی, تو پھر گورنر صاحب جو ہیں وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر وہاں پہ اپوائنٹ کرتے ہیں ڈیٹ. اسی طرح سے پنجاب میں جو اسمبلی تحلیل ہوئی وہ گورنر کی صواب دید میں نہیں تھی, صدر کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. صدر تو جب اپنی صواب دید میں قومی اسمبلی کو جب تحلیل کریں گے تو وہاں پہ صدر کا رول آئے گا. تو ایک غلط فیصلہ آ گیا, اس میں ایک ڈیٹ دے دی گئی. جب دیکھا کہ وہ تو پاسبل نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کر دیا اور کہا جی 14 مئی کو الیکشن ہوں گے. اب میری چونکہ ساری زندگی اسی چیز میں گزری ہے تو میں نے وہ فیصلہ دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 14 مئی کو الیکشنز ہوں. پھر ایک بڑا پرسیپشن بلڈ اپ کیا گیا کہ 90 دن میں اور 90 دن میں کون الیکشن کرائے گا؟ عدالت کرائے گی, سپریم کورٹ کرائے گی. الیکشن کمیشن تو اس چیز کے لیے بنی ہی نہیں ہوئی. تو وہ 90 دن کا جو پیریڈ تھا, ان اینی کیس ساری ڈیٹس جو دی گئیں, جو صدر کو کہا گیا ٹو اپوائنٹ اے ڈیٹ, انہوں نے جو ڈیٹ اپوائنٹ کی, یا جو گورنر پہ ڈالا گیا, یا پھر جو سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی وہ تو خود بھی 90 دن میں نہیں تھی. تو یہ جو اس طرح کا جو ایک امپریشن کریٹ کیا گیا کہ اگر 90 دن ہو جائیں گے تو پھر جو حکومتیں ہیں کیئر ٹیکرز, نگران سیٹ اپ, وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور یعنی یہ سارے غلط کانسیپٹ جو ہیں بتائے گئے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ, ایک تو سیدھی سی بات ہے جس پہ کہ کسی کو سنا ہی نہیں گیا, کہ الیکشن پاکستان میں سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے. اگر اسمبلی کی کوئی تحلیل ہو جاتی ہے, کوئی 2-3 سال پہلے تحلیل ہو جاتی ہے, پھر سمجھ آتی ہے کہ بھئی آپ پیس میل کرا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ قومی اسمبلی اور وہ جو نیشنل اسمبلی کی مدت اتنے قریب پوری ہو رہی ہے کہ اگست میں نیشنل اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے. آرام سے آپ سارے الیکشنز اکٹھے ہو سکتے ہیں. فائنینشلی بھی یہ فیزیبل نہیں ہے کہ الیکشنز کو علیحدہ علیحدہ کرایا جائے. لیکن ہوا کیا کہ لگ یہ رہا تھا کہ ایک ایسے دھڑے کو فائدہ دینے کے لیے کہ ان کا جو ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے الیکشن کرانے کا کہ الیکشن, اس کو مضبوط کیا جائے. اور اس دھڑے کا جو کانڈکٹ ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ کو یہ لکھنا پڑا ہے. ان کے ایک جج صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو ووٹ روکا آن اے ریزولوشن آف نو کانفیڈنس, تو کہ نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہو, وہ جو ووٹنگ روکی انہوں نے, یہ نہ صرف آئین سے انحراف ہے بلکہ انہوں نے لکھا ایک جج صاحب نے کہ اٹس اے فراڈ آن دا کانسٹیٹیوشن. اور جو ان کے جو اس دھڑے کے جو ہم مسلک چند ججز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی مجبور ہو گئے یہ لکھنے پہ کہ یہ تو غیر آئینی اقدام ہے. تو انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا. اس کے بعد انہوں نے اسمبلیاں جلدی سے تحلیل کر دیں صدر نے, اور وزیر اعظم کے مشورے پہ صدر نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں. اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد جو بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوئی کہ سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تو سپریم کورٹ کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ اس تحلیل اسمبلیوں کی کو بھی غیر قانونی قرار دے. تو جب تحلیل کر کے بھی کامیاب نہیں ہوئے تو پھر استعفے دے دیے. اور آج انٹرسٹنگلی لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, اور وہ جج صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ یہ جو آڈیو ٹیپس, یہ جو ویڈیو کچھ ذکر آیا کہ یہ بھی
کچھ ان ججز میں سے ہیں، واللہ عالم یہ صحیح ہے کہ نہیں ہم نہیں جانتے، لیکن چونکہ ذکر آ گیا تھا ان کا انہی چیزوں کے بارے میں، 2 ججز کا ذکر آیا تھا. ایک سپریم کورٹ کے وہ جو پرویز الہی صاحب کے سیکرٹری پکڑے گئے تھے، انہوں نے یہ ذکر کیا اور آپ سب نے سنا. 2 ججز کا ذکر کیا تھا، ایک جج صاحب سپریم کورٹ میں ہیں اور دوسرے یہ جج صاحب ہائی کورٹ میں ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دے دیا. ان کو تو اس چیز کے بعد ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے تھا. اور ڈائریکشن کس کو ایشو کر دی؟ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کو. کیا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی جو ہے ہمارے آئین میں وہ تابع ہے ایک پروونشل ہائی کورٹ کے جج صاحب کے؟ ہرگز تابع نہیں ہے. اور پھر اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی، آپ مجھے سب بتائیں کہ کیا وہ جو پارٹی ہے جو استعفوں والی پارٹی ہے، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ انہوں نے استعفے دیے؟ کیا ان کے جو اسپیکر تھے اسد عمر صاحب، کیا وہ ان کو نہیں ملے تھے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کو؟ جب اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نے کوشش کی چلیں ویریفائی کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ نئے اسپیکر آئے راجہ پرویز اشرف صاحب، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جی کہیں زبردستی تو استعفے نہیں لے لیے. لہذا کچھ لوگ سامنے آئے اور انہوں نے جن سے زبردستی ہوئی تھی ان کی بات مان لی گئی. لیکن اس کے بعد جب ان کو دوبارہ بلایا گیا باقیوں کو کہ بھی آئیں آپ ہمیں آ کے وضاحت کریں، ہمیں بتائیں، تو اس پہ اسد عمر صاحب تشریف لائے، ان کو ملے اور کہنے لگے نہیں نہیں ہم سب کے استعفے منظور کریں، ہم سب کے استعفے منظور کریں. جب استعفے منظور ہو گئے تو ایک بھی کسی نے پریس میں یہ بات اس وقت کھل کے نہیں کی یا اسپیکر صاحب کو بھی نہیں بتایا کہ ہم تو استعفے واپس لے رہے ہیں. اور آئین میں جب کوئی استعفے دیتا ہے آرٹیکل 64 میں، تو استعفے واپس کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے. اور ضروری ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے نہ صرف کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق نیوٹرل صحیح فیصلے کرے، بلکہ نظر بھی آئے کہ وہ امپارشل فیصلے کر رہی ہے. اب یہ ہو گیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس آئیں. آڈیو لیک سے مزید تقویت اس بات کو ملی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو لگتا ہے کہ وہ جیسے سارے کے سارے نظام میں کوئی انڈو انفلوئنس جو ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں. عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ خاص مخصوص ججز کو ملایا جا رہا ہے، سینئر ججز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو چنانچہ آوازیں جو ہیں اندر سے اٹھیں، عدلیہ کے اندر سے اٹھیں. یہ عرفان قادر نے یا یہ آپ نے، ہم لوگوں نے نہیں اٹھائی ہیں، اندر سے اٹھی کہ یہ تو ون مین شو ہے. پھر عدالتی فیصلے ہوئے کہ چیف جسٹس جب بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں تو سب مل کے کریں، تاکہ اور ججز کو کس طرح سے شامل کرنا ہے یہ سارے عدالتی فیصلے ہوئے. ان عدالتی فیصلوں کو بھی وائلیٹ کیا گیا. ان حالات میں 2 بہت اہم قوانین آئے، بہت اہم پیش رفت ہوئی. پارلیمان نے یہ قوانین کا نفاذ کیا. پہلا قانون یہ تھا کہ جب پارلیمان نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی کے بینچز بنا رہے ہیں، تو پارلیمان کی خواہش ہوئی اور بالکل صحیح انہوں نے سپریم کورٹ کا ساتھ دیا. وہ سپریم کورٹ کے ساتھ پارلیمان کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے 3 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ مل کے فیصلہ کریں گے کہ بینچز کیسے بنیں گے اور کیسز کس طرح سے یہ 184(3) کے جو ہیں ان کو ٹیک اپ کیا جائے گا یا کس طرح سے ان کو ایڈمٹ کیا جائے گا. یہ ساری باتیں اس قانون میں آ گئیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 184(3) میں یہ جو اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے، وہاں پہ ایک اپیل پرووائڈ کر دی گئی کہ غالباً وہ 30 دن کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ اپیل کر سکیں گے، اور اپیل بھی سپریم کورٹ میں جائے گی، کسی اور کے پاس نہیں جائے گی. اچھا، یہ جو قانون ہے یہ 1 صفحے کا قانون ہے. اب آپ اس کی ذرا دیکھیں کہ کتنا سپریم کورٹ کے چند ججز اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ 1 صفحے کا یہ قانون ہے، اس کی 3 شقیں ہیں. ابھی قانون بنا بھی نہیں تھا تو اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ابھی قانون بنے ہی نہ تو پہلے ہی کہہ دیا جائے کہ آپ قانون سازی سے روک دیا آپ کو پارلیمان کو. تو یہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ سپرا پارلیمان ہو گیا سپریم کورٹ، جو کہ وہ نہیں ہے. وہ تو تابع ہے اس قانون کے جو پارلیمان بناتا ہے، نہ کہ اس کو پہلے سے یہ روک دے. بہرکیف انہوں نے روک دیا اور اس پہ پارلیمان نے بڑا دل دکھایا. اور اس پہ ان ججز جو
دوسری سائڈ کے تھے وہ بھی خاموش رہے. حالانکہ اس پہ جتنے بھی بینچز بعد میں بننے چاہیے تھے اور یہ جتنے بھی کیسز لگے ہیں ان قوانین کو چیلنج کرنے کے بشمول یہ سارے جو تھے وہ جو 3 سینئر ججز کی جو کمیٹی تھی وہاں سے ہو کے یہ کیسز آنے چاہیے تھے اور پھر یہ سپریم کورٹ میں یہ ٹیک اپ ہونی چاہیے تھی. یہ پٹیشنز جو ہیں, اور پٹیشنز فائل کون کر رہا ہے؟ پٹیشنز فائل وہ کر رہا ہے جو کہ جس دھڑے کی میں بات کر رہا ہوں وہی لوگ فائل کر رہے ہیں اور انہی ججز کے پاس جا رہا ہے یا اسی دھڑے کے سمپتھائزرز کر رہے ہیں. اس میں بھی کوئی بہت بڑی کوئی کمپلیکیٹڈ کوئی سائنٹیفک یا کوئی میتھمیٹیکل کمپلیکس کویسچن انوالو نہیں ہے, سمپل باتیں ہیں. تو ایک صفحے کے قانون کو لے کے اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہر 3-4 دن کے بعد 5 دن کے بعد ایک ڈیٹ ڈال جاتی ہے, ایک ڈیٹ ڈال جاتی ہے. اور لاسٹ جب ان کو بتایا گیا کہ ایک نیا قانون آ گیا تو اس پہ انہوں نے کہا اچھا چلیں اس کو بھی دیکھ لیں گے. وہ جو دوسرا قانون آیا اس میں جو ریویو سپریم کورٹ میں فائل ہوتا ہے اس ریویو میں جو اوریجنل رولز تھے سپریم کورٹ کو اس میں تبدیلی کی گئی. اور وہ تبدیلی جو ہے اس میں کیا برائی تھی میں بتاتا ہوں آپ کو کیا تبدیلی ہوئی. تبدیلی یہ ہوئی کہ ریویو جو ہے وہ لارجر بینچ سنے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریویو جو ہے اتنے ہی ججز سنتے تھے, وہ سیم ججز سنتے تھے جو آرڈر پاس کرتے تھے. تو آپ اپنا ریمیڈی لینے انہی کے پاس چلے جاتے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہوتی تھی, انہی کے پاس آپ چلے جاتے تھے. اور پھر اس میں یہ بھی ضروری تھا کہ وکیل بھی وہی ہو, وہی وکیل کرے, یعنی جس وکیل نے آپ کو کیس ہروا دیا ہے اسی وکیل کو آپ کریں. یہ ساری بندشیں جو ہیں آج کی ماڈرن دنیا میں سویلائزڈ ورلڈ میں, یعنی اس قسم کے ڈریکونین رول سپریم کورٹ کے ان کو خام خواہ کنٹینیو کرایا جا رہا تھا. اب قصہ مختصر کہ یہ 2 قوانین ہیں, ایک صفحہ ہے, اس میں خلاف ورزی کیا ہوئی ہے, اس میں کون سی شک ہے جو متصادم ہے آئین سے؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے جو آئین سے متصادم ہے. اگر آپ کی اجازت ہوگی تو وہ بھی پڑھ کے سنا دوں گا, لیکن میرا خیال ہے اس وقت میں آپ کی زیادہ سما خراشی کرنا نہیں چاہتا. ایک منٹ تو میں اس پہلا سوال میں آپ ہی کا لوں گا, ٹھیک ہے سر؟ تو میں آپ کی زیادہ سما خراشی نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ توقع کرتا ہوں کہ ہمارے جو چند سپریم کورٹ کے مخصوص لائک مائنڈڈ ججز ہیں وہ اپنی ایگوز کو ایک طرف رکھیں, آئین کو کی تعظیم کریں اور دل بڑا کریں. اور ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں, اور باوجود کہ انہوں نے کچھ ایسی وائلیشنز کی ہیں پھر بھی ہم نے بھی دل بڑا کیا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی خوب عزت ہو. ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نشست کی وساطت سے میں یہ توقع کرتا ہوں ہمارے تمام سپریم کورٹ کے ججز کی جنہوں نے کہ اب تک کچھ انا کا بھی مسئلہ بنایا ہوا تھا کہ خدا را اپنی انا کو پس پشت ڈالیں اور اس ملک کو لے کے آگے چلیں. آج ملک کی معیشت جو ہے وہ بھی انہی تنازعات کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. باقی جو ملکی ترقی ہے اس میں بھی ایک پرابلم آئی ہوئی ہے اس وقت, وہ بھی سلو پیس پہ چل رہی ہے. ہمارے جو ادارے ہیں, ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے, اس میں بھی کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے اس کی تنصیبات میں بھی کچھ ہلڑ بازی کی جائے اس طرح سے. بہرکیف اللہ کا شکر ہے پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت نوازشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب, حکومت بھی سپریم کورٹ بھی, اپنی انا جو ہے اسے پش پشت ڈالیں اور مل کے ہم کوشاں رہیں کہ ہم نے اس قوم کو, نیشن کو اور خاص طور پہ پاکستان کے عوام کو سرو کرنا ہے. اب آپ کے اگر کوئی بھی سوالات ہیں تو سب سے پہلے میں آپ نے کہا تھا تو میں آپ کا سوال لوں گا. جی یہ آپ کے پاس مائک نہیں ہے کوئی, آپ کی آواز نہیں آتی نا, تو وہ پھر وہ کوئی ہے جی مائک یہاں پہ؟ جی یہ ہے جی 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 جی
آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اگر ہٹ کے کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے چاہے وہ عدلیہ سے ہو تو آپ ان کے خلاف کارروائی کا اختیار رکھتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی قانون سازی کریں گے جس سے لوگوں کو انصاف ملے. مثلا ایک فیصلہ میں عمران خان کا نام لوں گا, جب ان کو پکڑا گیا ایک عدالت سے ان کے حق میں فیصلہ آیا, دوسری سے ان کے خلاف آ گیا. ایک نے کہا کہ گرفتاری ٹھیک ہے, دوسرے نے کہا گرفتاری غلط ہے, آپ ہی قانون دان ہیں. یہ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں جس سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. تو اس کے لیے اس عمل کو روکنے کے لیے اور وہ آئین سے جو کتابوں میں لکھا ہوا جس طرح اس ہٹ کے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی کے لیے آپ اس قانون سازی کے لیے حکومت کو کچھ سفارشات پیش کریں. جی میں بالکل پیش کروں گا, لیکن فی الحال میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے آلریڈی پیش رفت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کے ججز ہی کو یہ کام سونپا گیا ہے ود ریگارڈ ٹو آڈیو لیکس, کیونکہ آڈیو لیکس میں بھی یہی پیٹرن نظر آ رہا ہے نا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جہاں پہ کہ کچھ مخصوص سیاسی دھڑے کے لیے اسٹینڈرڈز اور ہیں اور باقیوں کے لیے اسٹینڈرڈز اور ہیں. تو لہٰذا ایک کمیشن بنایا گیا, وہ بھی ججز پہ مشتمل ہے. تو اگر سپریم کورٹ کے وہ ججز جن کے بارے میں آڈیو لیکس آئی ہیں, اگر وہ اپنے بردر ججز پہ ریلائی نہیں کریں گے, اگر بردر ججز پہ اعتبار نہیں کریں گے, تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہزاروں کیس, لاکھوں کیس جو اس عدلیہ میں عام عوام کے لوگوں کے ہوتے ہیں, تو پھر لوگ جو ہیں کیوں کر وہ اعتبار کریں گے ان ججز پہ. تو یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. یہ اس کو جو انہوں نے اسٹے کر دیا ہے, اس کو یہ کیا کہ یہ عدلیہ میں مداخلت ہے. عدلیہ میں تو مداخلت تب ہوتی اگر باہر سے کوئی کچھ لوگوں کو بٹھا دیا جاتا اور وہ عدلیہ کے خلاف فیصلے دیتے. تو لہٰذا اس میں پیش رفت ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مثبت پیش رفت ہے. یہ جو 2 قوانین بنائے گئے ہیں, یہ جو بینچز کے اوپر قانون بنایا گیا, یہ قانون سازی اسی لیے کی گئی ہے تاکہ فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کرے. اور سپریم کورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ کچھ فیصلہ کرے اور دوسرا بینچ کچھ کرے اور ہائی کورٹ کا بینچ کچھ فیصلہ کرے. یہ انسٹیٹیوشن ہے, سپریم کورٹ از این انسٹیٹیوشن. انسٹیٹیوشن کے 2 فیصلے نہیں ہو سکتے, اور جب بھی انسٹیٹیوشن کے 2 فیصلے سامنے آئیں گے تو لازم ہے ان لوگوں پہ, ان 3 ججز پہ جنہوں نے بینچز بنانے ہیں آئندہ, کہ وہ لارجر بینچ کو ریفر کریں. اگر 2 بینچز میں ڈفرنس پیدا ہو گیا ہے یا کوئی ایسا کیس سامنے آیا ہے تو پھر آپ فوراً لارجر بینچ بنائیں اور ڈفرنس کو ریزالو کریں. اس وقت پاکستان کے جو جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں اس میں بہت سارے اس طرح کے ایشوز اٹھ رہے ہیں, اور آپ کا لیگل آرڈر جو ہے وہ کیوٹک ہوا ہوا ہے, لیکن مشکل نہیں ہے اس کا حل. یہ آرام سے ہارڈلی 10-15 فیصلے ہیں, اور ان فیصلوں کا تقریباً انہی فیصلوں کے بارے میں یہ قوانین آئے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد یہ میٹر سارٹ آؤٹ ہوں گے. جی میں اس کے بعد آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. تو حکومت جو بھی کر سکتی ہے حکومت کر رہی ہے اس میں, اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ بہت ججز کے بارے میں ایک میاں شہباز شریف جو ہیں وہ عدلیہ کو بالکل مضبوط کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جہاں تک عدلیہ کی اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے, یہ جو اس طرح کے جو ایشوز ہیں جہاں پہ کہ عدالتیں جو ہیں ان کا کوئی سیمنگ بائس نظر آتا ہے, تو اس میں کارروائی جو ہے ان کی سپریم جوڈیشل کونسل میں ہو سکتی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل فی الحال مفلوج ہوئی ہے, اور اگر اسی طرح یہ معاملہ چلے گا تو پھر یقیناً پارلیمان کو اس طرف پیش رفت کرنی پڑے گی. آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ پھر کیونکہ ابھی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ بھی ایک قسم کا ایک ڈورمنٹ سی سپریم جوڈیشل کونسل لگ رہی ہے. حالانکہ اس پہ بھی اگر آپ مجھے سوال کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے کیسز آلریڈی ان کے پاس پینڈنگ ہیں, لیکن چونکہ بہت سارے ججز کے خلاف آ گئے ہیں تو جنرلی خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اب سب کے خلاف چونکہ کیسز آ گئے ہیں تو لہٰذا اب سارے بری ذمہ ہو جائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے, وہ جس ترتیب میں ہیں اسی ترتیب میں سنے جائیں گے, اور جو جج صاحبان سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں ان کے بارے میں جب بات آئے گی تو وہ
ان کیسز میں نہیں بیٹھ سکتے، اور جو پہلے کیسز آئے ہیں وہ پہلے سنے جائیں گے، جو بعد میں آئے ہیں وہ بعد میں سنے جائیں گے. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ وہ سارے ججز یہ سمجھیں کہ اب آپس میں ان کا ایک پیکٹ ہو گیا ہے اور اب یہ سپریم جوڈیشل کونسل فنکشن نہیں کرے گی. تو اس میں حکومت کا قطعاً کوئی قصور نہیں ہے. اس میں اگر فی الحال کچھ کمزوری نظر آئی ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے یا حالات کی وجہ سے آئی. نہیں، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں تک ہمارے سپیریئر کورٹ کے ججز کا تعلق ہے تو اگر ان کی کوئی اس طرح کی وائلیشن سامنے آتی ہیں تو یہ ایک عام تاثر ہے کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل تو تب تک ہے جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتے، اور کیسز پینڈنگ رہتے ہیں. جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ سرکار کی پینشن جو ہے فار ایور لے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں چونکہ وہ سرکار کی پینشن لے رہے ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ جب وہ جج نہیں بھی رہتے اور ان کا کوئی مس کانڈکٹ سامنے آتا ہے جو اس وقت سے ریلیٹڈ ہے جب وہ جج تھے تو ان کے خلاف بعد میں بھی پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. اور اس میں کوئی ممانعت آئین میں نہیں ہے. آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آئین میں تو یہ لکھا ہے کہ جج کا مس کانڈکٹ اس وقت ہوگا جب وہ جج ہے. یہی تو ہم ساری بات کر رہے ہیں اس وقت. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ رولز آف دا گیم سب کے لیے سیم ہونے چاہیے. میں آپ سے متفق ہوں. ہاں، اور یہ اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے نا سپریم کورٹ کو، یہ سو موٹو نوٹسز لینے چاہیے. سر ایک سیکنڈ. جی سر. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. حکومت قطعاً عدلیہ کے ساتھ محاذرائی پہ نہیں اتری ہوئی. میں وضاحت کر چکا ہوں. چند مخصوص ہم خیال جج صاحبان ہیں وہ اپنی انا کی وجہ سے غالباً وہ عدلیہ کے ساتھ محاذرائی کر رہے ہیں. حکومت تو عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور لہٰذا اگر یہ اس طرح کی وائلیشنز ہیں کہ لوگوں کو 4 دفعہ پکڑا جا رہا ہے اور غلط پکڑا جا رہا ہے، بالکل عدلیہ کو ایکشن لینا چاہیے. لیکن وہ تمام ججز کو مل کے ٹیک اپ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک پرٹیکولر سیاسی دھڑے کے ججز جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے تو فیصلے شروع کر دیں. ہمیں صرف یہ اعتراض ہے. جی میں اس کے بعد ادھر آ رہا ہوں. جی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کچھ سوالات بھی ایسے ہو رہے ہیں کہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کیا استعمال کر سکتی ہے جس کے بعد اتنی شکایات آپ کو ہے تو کیا ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے؟ اجازت ہے جی میں جواب دے دوں ان کو. جی سر، یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے. میں خود سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹو آرڈر سے یہ بحالی وغیرہ جو ہے نا، اور ایگزیکٹو آرڈر استعمال کرنا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جج کو نکالا بھی کسی قانون یا آئین کے تحت جاتا ہے اور رکھا بھی کسی قانون یا آئین کے تحت جاتا ہے. اور جج کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے نکالیں. اور رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ کسی قانون کے نیچے رکھیں. ایگزیکٹو آرڈر سے آپ جج کو نہیں لا سکتے. تو یہ ہوا یہ کہ جسٹس افتخار چودھری جب لائرز موومنٹ پر پروان چڑھ رہی تھی تو سڈنلی ہم نے آپ کے میڈیا سے یہ خبریں سنی کہ اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے ان کو بتایا
کہ جی افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان کی بحالی ہونے والی ہے، اور اس کے بعد اسمبلی میں ایک وہاں پہ ایک ریزولوشن آیا یا اسمبلی میں بات ہوئی اور وزیر اعظم گیلانی صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو بحال کر دیا، وہ ایگزیکٹو آرڈر ایشو ہو گیا ایگزیکٹو آرڈر کے تحت۔ تو میں نے سپریم کورٹ میں یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ جی آپ تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بحال ہوئے ہیں، نہ قانون کے تحت ہوئے ہیں نہ ان کے تحت ہوئے ہیں، اور آپ کے بعد جتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری غلط ہیں۔ تو اگر ہم اس طرف چل پڑے تو یہ جو موجودہ ججز ہیں یہ انہی کے اپوائنٹیز ہیں، تو یہ ساری اپوائنٹمنٹس غلط ہو جائیں گی۔ لیکن اب ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، ہم اس کو میں سمجھتا ہوں ڈسٹرب اب نہیں کرنا چاہیے، لیکن آنے والے دنوں میں جب ہماری مضبوط پارلیمان بنے گی تو ہمیں عدلیہ کی تشکیل نو کرنی پڑے گی۔ اس میں سے جو ججز موجودہ ججز میں سے جو اچھی شہرت رکھتے ہیں، جو اچھے فیصلے کرتے ہیں، پارلیمان ان کو کنسنسس کے ساتھ ان کو ریٹین کریں، اس میں پھر نئے ججز بھی انجیکٹ کریں، تاکہ وہ جو ہماری ایک لاپ سائڈڈ جوڈیشری کا جو ایکویلیبریم خراب ہوا ہوگا اس کو ونس فار آل ٹھیک کیا جائے۔ لیکن یہ تو اب جب الیکشنز ہوں گے تو یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ جی عالم میں جہاں پر مقدمات بھی چل رہی ہیں، سیاسی وفاداری بھی تبدیل ہو رہی ہے، تو کیا اکتوبر میں الیکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا یا اکتوبر سے بھی آگے جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ وکلا تحریک کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی کہا ہے کہ ہم عدالتی جو ملٹری کورٹس ہیں وہ ہم نہیں مان رہے ہیں اور ایک تحریک چل سکتی ہے جو اس سارے سسٹم کو لپیٹ سکتی ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ اچھا، آپ نے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال تو آپ کا الیکشنز کے بارے میں ہے، اور کہ الیکشنز جو ہیں وہ اکتوبر میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو اب قومی اسمبلی آپ جانتے ہیں کہ اگست میں وہ تحلیل ہو جائے گی، اور اگست میں کے وسط میں کہیں نئی جو نگران حکومت ہے وہ آ جائے گی۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح معاملہ چلا اور انتشار کی طرف آبویسلی ہم نہیں جائیں گے، میرا خیال ہے امن و امان ہو جائے گا۔ تو مجھے تو بڑی امید ہے کہ الیکشنز جو ہیں، میری توقع یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں اس کے بعد بر وقت ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب کیا حالات ہوں گے، وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ کہ وہ ایک پرٹیکولر پارٹی جو ہے وہ کوئی تحریک چلانا چاہ رہی ہے، تو کیا وہ الیکشن میں نہیں آنا چاہ رہا ہے، وہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں؟ اگر ان کی تحریک کامیاب ہو گئی، جیسے کہ ان کی بہت سارے اقدامات ابھی ہوئے ہیں، تو بہت سارا ڈیلے انہوں نے خود ہی کر دیا ہے، تو اگر وہ تحریک چلائیں گے تو اس سے تو اور زیادہ ڈیلے ہوں گے الیکشنز۔ تو اس لیے اس بات پہ تو تحریک اب نہیں چلانی چاہیے نا کہ وہ جو 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوئے یا 90 دن میں 90 دن میں تو میں نے تو 90 دن سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہرگز کسی نے نہیں کہا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اور اب جو قومی اسمبلی کی جب ایکسپائری ہو جائے گی، جب اپنی مدت پوری کر لے گی، تو مجھے پوری امید ہے کہ الیکشنز جو ہیں بر وقت انشاءاللہ ہوں گے۔ ہاں، اگر کہ کچھ لوگوں نے بہت زیادہ انتشار جو ہے وہ نہ پھیلا دیا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اگر دیکھیں اکتوبر نہیں ہے تو چلو جی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے گا، لیکن الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے مثال دی ہے پی ایم ایل این کی، تو پی ایم ایل این نے جب جسٹس سجاد علی شاہ کو گرا دیا تھا تو میں بالکل ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کی طرح بات کر رہا ہوں، میں کوئی اس طرح سے کوئی پی ایم ایل این کا اس وقت کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ اب تو مخلوط حکومت ہے، اس میں ہوں، تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اور آپ سب کو یاد کرانا چاہ رہا ہوں، یہ بہت شور مچا تھا، اسٹارمنگ آف دا سپریم کورٹ، اسٹارمنگ آف دا سپریم کورٹ، اور ایک بیانیہ بنایا گیا تھا اس وقت پی ایم ایل این کے خلاف کہ جی پی ایم ایل این نے جسٹس سجاد علی شاہ کو بھگا دیا، وہاں پہ اسٹارمنگ ہوئی، یہ ہوا۔
سب کو یہ والی اسٹارمنگ نظر آئی ہے، لیکن یہ تو اسٹارمنگ تو کچھ بھی نہیں تھی، یہ تو اسٹارم ان ٹی کپ ہی تھا۔ اصل جو اسٹارمنگ ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہوئی تھی۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے اتنے وہ طاقتور بننے کی کوشش کی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر سے ریوولٹ اٹھی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ججز نے ان کو نکال دیا تھا۔ اور آج بھی صورتحال جو ہے وہ کچھ اسی طرح کی بن رہی تھی کہ ایک ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہمیں نظر آ رہا تھا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ حکومت اس میں کوئی ججز کو گرانا چاہ رہی ہے، تو حکومت نہیں گرائے گی ججز کو، ججز خود ہی، ججز اگر گرا دیں ایک دوسرے کو تو وہ ججز، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ججز میں جو انٹرنل کانفلکٹ ہے، اگر حکومت چاہتی کہ یہ سپریم کورٹ کو نقصان ہو یا سپریم کورٹ گرے، تو پھر کیوں حکومت بار بار کہتی کہ آپ انٹرنل کانفلکٹ ختم کریں؟ میں نے بھی کئی دفعہ کہا ہے اپنی پریس کانفرنسز میں کہ سپریم کورٹ انٹرنل کانفلکٹ ختم کرے تاکہ مضبوط سپریم کورٹ سامنے آئے۔ یہ جو حکومت کی جو پیشکش تھی اور پی ڈی ایم کی بھی پیشکش تھی کہ جی اب فل کورٹ بٹھائیں، وہ اسی لیے تھی تاکہ سپریم کورٹ میں یکجہتی پیدا ہو، پورا سپریم کورٹ سامنے آئے تاکہ یہ ڈیوائیڈ ختم ہو۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کو پتہ نہیں کیوں اس ساری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ مجھے یقین ہے کہ وقت انسان کو بہت سکھاتا ہے اور تجربہ اب ان کو سکھائے گا، اور انشاءاللہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنی یہ جو ان سے کچھ ایررز ہوئے ہیں وہ ان کو میرا خیال ہے ریکٹیفائی کرے گے۔ دیکھیں مجھے اتنا پتہ ہے کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اناج چھوڑ دی جائے، ورنہ میرا تجربہ تو یہی بتاتا ہے کہ اناج جو ہے انسان کی، وہ تو جتنی بھی کمزور ہے انسان خود اتنا کمزور ہے کہ اس لیے یعنی ریشنلی اسپیکنگ، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بڑے دھیمے ہمیشہ رہے ہیں، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اپنی انٹروسپیکشن کر کے نہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ جی 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 دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میرے ذہن میں بڑی دیر سے تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ ہماری عدالتوں میں اتنا بیک لاگ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سیاسی معاملات ہیں، سیاسی مقدمات ہیں، اور یہ بہت میگا کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں جس سے کہ ملک کی جو سیاست ہے اس میں بچار آ سکتا ہے، اس طرح کے چند مخصوص کیسز جو ہیں وہ اگر علیحدہ عدالت بنا دی جائے تو ایک تو یہ جو ہمارا موجودہ کورٹ سسٹم ہے اس پہ جو بیک لاگ ہے لاکھوں کیسز کا، وہ کم از کم اس پہ توجہ دیں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، یہ وہ معاملات ہیں جہاں پہ کہ کوئی ادارہ، کوئی سپریم کورٹ، کوئی اور عدالت، کوئی الیکشن کمیشن اپنے اختیارات سے تجاوز کر جائے، اپنی جورسڈکشن سے باہر چلی جائے، تو یا اس میں حکومت جو ہے اس کا آئینی ڈھانچہ جو ہے اس میں کوئی ہلچل ہونے والی ہو، تو یہ تمام کیسز جو ہیں یہ اس کورٹ میں آنے چاہیے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں صرف عدلیہ سے لوگ نہ ہوں، صرف وکلا سے نہ ہوں۔ نہیں ابھی میں کرتا ہوں، مجھے مکمل کرنے دیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جی، تو نہیں یار دیکھیں آپ نے بیچ میں بہت ہی سارا کچھ بھول گیا ہوا اس وقت، میں مجھے ذرا یاد کرے گا میں کیا بات کر رہا تھا۔ جی نہیں یہ ذرا مجھے مکمل کر لینے دیں، پچھلا میں کس پہ بات کر رہا تھا؟ ہاں سوری، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ہم بات کر رہے تھے، اس کی کمپوزیشن پہ۔ تو کانسٹیٹیوشن کورٹ کی کمپوزیشن میرے نزدیک آپ بھی اس پہ اپنی رائے ضرور دیں، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کچھ عدلیہ سے نان کنٹروورشل ریٹائرڈ ججز کو شامل کیا جائے، ایک آدھا وکیل بھی اس میں آ سکتا ہے جو نان کنٹروورشل ہو،
پھر دوسرے مکتب فکر سے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. آپ سیزنڈ پارلیمنٹیرینز جو ہیں جو کہ نیوٹرل ہیں, جن کی پاکستان کے لیے سروسز ہیں, ان کو شامل کریں. کوئی بیوروکریٹس لے آئیں, کچھ سروسز سے لے آئیں, کچھ بزنس کمیونٹی سے لے آئیں. تو تمام مکاتب فکر سے آپ یہاں پہ لوگ لائیں اور 12 13 14 15 ججز کا ایک بنا دیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ پوچھ لیں اپنا سوال, آپ پوچھ لیں سر. ان سے میں سب کے لوں گا, میں سب کے کویشچنز لوں گا اور جلدی لوں گا. جی آپ پوچھیں. جی ہاں جی جی الیکشن کمیشن اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. سر گور صاحب. جی جی سر یہ فرمائیے گا کہ آپ مشیر داخلہ برائے احتساب ہیں, ماضی میں ایک مشیر داخلہ برائے احتساب تھے شہزاد, جی جی اور ان کی ریکمنڈیشن پر جو اس کی کابینہ تھی انہوں نے 50 ارب روپیہ جو پاکستان کے عوام کا چوری ہو کر دیا تھا وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا تھا. اچھا, اب کیا آپ کا جو وزارت ہے, جو آپ کے اندر محکمہ ہے, کیا یہ اس بات کی کنسیڈریشن ہے کہ سپریم کورٹ سے کہا جائے کہ جو 50 ارب روپیہ آپ واپس کر دیں وہ عوام کا پیسہ ہے, اور ملک ریاض صاحب سے اپنے پیسے کو اور سے نہیں کروائیں؟ اس کا میں جواب دے چکا ہوں, پھر اس کا جواب دیتا چلتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا ہے سپریم کورٹ کو کہا جائے, تو آپ کی اسی بات کو آج کی اس نشست کی وساطت سے, کیونکہ یہ ساری میرا خیال ہے اس وقت ٹیلی وائز ہو رہی ہے, سارے ملک میں ہو رہی ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ جہاں اتنی چیزوں پہ سو موٹو نوٹس لیتا رہا ہے, تو یہاں پہ بھی میں توقع کرتا ہوں کہ وہ سو موٹو نوٹس لیں گے, کیونکہ معاملہ اگر سپریم کورٹ میں ہو تو اس کو وہی ریکٹیفائی کر سکتے ہیں نا. تو اب ان کے نوٹس میں آ گیا. نہیں, ملک ریاض جو ہے نا, اب یہ بھی ذرا غور سے سنیں, وہ برطانیہ کی جو عدالت ہے اس نے جو وہاں فیصلہ دیا ہے, ان کی جو نیشنل کرائم ایجنسی کا جو فائنڈنگز ہیں وہ یہ ہے کہ ہم صرف ان فنڈز کے خلاف پروسیڈ کریں گے, کسی شخص کے خلاف, کسی فیملی کے خلاف ہم پروسیڈ نہیں. کو آنا تھا وہ سپریم کورٹ میں اس اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے جس اکاؤنٹ میں انہوں نے ملک صاحب کی لائبلٹی کریٹ کی. یہ ڈیفرنٹ ہے, تو لہذا وہ چیز بالکل ڈیفرنٹ ہے. جی تھینک یو ویری مچ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.